الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہدایہ قرآن کلاس میں دورہ قرآنی انسائکلوپیڈیا کے سلسلہ میں تمام شرکاء کلاس اور دوست احباب کو خوش آمدید۔ آج ہم بحمد اللہ تعالی الاخلاق الحسنہ، جو ہمارا بہت اہم موضوع قرآن کریم کے حوالہ جات کی روشنی میں ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس میں آج انشاءاللہ الکریم ہم یہ موضوع پورا کرنے والے ہیں۔ آج ہم نے اس موضوع کے تحت آنے والے جو ٹاپکس ہیں، مختلف موضوعات ہیں، ان میں موضوع نمبر 13، ٹاپک نمبر 13 السؤال عن الایفاء بالعہد، یعنی عہد کی باز پرس۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا یہ جو موضوع چل رہا ہے اخلاق الحسنہ کے بارے میں، اس کے تحت ہم ایفائے عہد کا موضوع پڑھ رہے ہیں کہ وعدے کو پورا کرنا جو ہے یہ بھی حسن اخلاق کا ایک بہت اہم پہلو ہے، اور جو وعدہ پورا کرتے ہیں، سب سے بڑا وعدہ جو اللہ رب العزت کے ساتھ یوم الست میں کیا ہوا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ کو اپنا رب مانیں گے، اللہ کے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے، تو ہمیشہ پوری عمر اللہ تعالیٰ کی بات مانیں گے۔ اس عہد کو پورا کرنا سب سے پہلے وہ فرض ہے، اور جس نے وہ عہد توڑا وہ سب سے بڑا فاسق ہے اور منافق ہے جس نے وہ اس عہد کو توڑا، کیونکہ اسی عہد کے اندر سارے عہد آ جاتے ہیں۔ اس دنیا کی زندگی سے ریلیٹ جتنے معاملات ہیں ان میں جو بھی عہد ہیں اسی عہد کے تحت آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ عہد کیا ہے کہ جو اللہ کی رضا ہے اسی پہ ہم نے چلنا ہے، اللہ کی مرضی کو اپنی مرضی بنانا ہے، اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے، یہ اللہ پاک سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو جب اس نہج پر ہم چلیں گے، اس راستے پر چلیں گے جو منہاج القرآن کا راستہ ہے، اس پر چلیں گے، تو پھر اس میں ایفائے عہد بھی ایک بہت اہم پہلو ہے کہ جب اللہ سے کیا ہوا وعدہ ہم پورا کر رہے ہیں تو اس میں پھر یہ وعدہ بھی ہے کہ جو ہم وعدہ دنیا میں کریں گے وہ بھی پورا کریں گے۔ تو اس بڑے عہد کے اندر ہی چھوٹے عہود سارے آ جاتے ہیں۔ تو اب اس ایفائے عہد کے ذیل میں بھی بہت سارے موضوع ہیں کہ جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں ان کا مقام کیا ہے، جو وعدہ توڑنے والے ہیں ان کی سزا کیا ہے، اور پھر وعدے کے بارے میں سوال ضرور ہوگا، قیامت کے دن باز پرس ضرور ہوگی، اور پھر اس کا جو بھی سزا نعوذ باللہ وہ دی جائے گی۔ اور پھر آج ہم یہی ٹاپک پڑھ رہے ہیں، اور دوسرا اس کے بعد ہوگا کہ الموفون بعہدہم ھم المتقون، کہ عہد پورا کرنے والے سچے متقی ہیں، یعنی جو عہد پورا کرنے والے ہیں، وعدہ کر کے اس کو پورا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ پاک نے متقین میں شامل فرمایا اور متقین فرمایا۔ اور اس کے بعد 15 نمبر ٹاپک ہے النجاح فی الآخرۃ للموفین بعہدہم، یعنی عہد کو پورا کرنے والوں کی آخرت میں کامیابی۔ تو یہ سارے ٹاپک جتنے اس موضوع کے تحت آ سکتے ہیں وہ سب الگ الگ حوالہ جات کے ساتھ، اور حوالہ جات بھی سب سے اوتھینٹک قرآن کریم کی آیات کے حوالہ جات جو ہمارے سامنے موجود ہیں، تو ان کے ساتھ ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اس سے اگلا 16 نمبر ٹاپک ہوگا لا ایمان ولا طاعۃ لمن ینقض العہد، عہد و میثاق توڑنے والے بے ایمان اور نافرمان ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا، پھر انٹرنیشنل وعدے بھی ہوتے ہیں، قوموں کے ساتھ وعدے بھی ہوتے ہیں، اور پھر عوام کے ہم ایک معاشرتی جو لائف ہے اس کے اندر بھی معاملات میں وعدے ہوتے ہیں۔ تو ان سب کو جو توڑنے والا ہے لا طاعۃ لمن ینقض العہد ولا ایمان، جس نے عہد توڑا ہے
جو عہد توڑنے والا ہے اس کے پاس نہ ایمان ہے اور وہ نافرمان ہے۔ اور اس کے بعد 17 نمبر موضوع ہے کہ ناقض العہد مفسد و ملعون، کہ عہد شکن فسادی اور ملعون ہے۔ جو عہد کو توڑنے والے ہیں وہ فسادی بھی ہیں اور نعوذ باللہ وہ لعنتی بھی ہیں۔ تو یہ سارا ٹاپک آج ہم انشاءاللہ پورا کریں گے۔ تو سب سے پہلے السؤال عن الایفاء بالعہد، عہد کی باز پرس کے بارے میں قرآن ہمیں کیا کہتا ہے، کیا بتاتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ اور وعدہ پورا کیا کرو، اوفو پورا کیا کرو، بالعہد عہد وعدہ، ان العہد کان مسئولا، بے شک وعدہ کی ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ سورۃ الاسراء سورۃ نمبر 17 آیت نمبر 34۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ ہے وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کی ضرور باز پرس ہوگی، اور وہ تو سب سے بڑا وعدہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو رب نہیں ماننا، اور رب وہی ہوتا ہے جس کی بات مانی جائے اور جس کی بات اپنی زندگی میں نافذ کی جائے، اور جس کی بات کے اوپر کوئی بات زندگی بھر قبول نہ کی جائے، اسی کی بات اپنی زندگی ہو، اسی کی بات اپنا ایمان ہو، اسی کی بات اپنی شان ہو، تو وہ رب ہوتا ہے۔ تو اگر اپنے اللہ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق ہے تو یقیناً ہم وعدہ پورا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے ساتھ اللہ کی رحمتوں میں بسنے والے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اور اس کے بعد موضوع نمبر 14 ہے الموفون بعہدہم هم المتقون، عہد پورا کرنے والے سچے متقی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام عطا فرمایا عہد پورا کرنے والے کو، اور یہ حسن اخلاق کا بہت اہم پہلو ہے۔ اس میں حوالہ نمبر 1 ہے والموفون بعہدہم اذا عہدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، کہ والموفون بعہدہم، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے، یعنی جب کوئی وعدہ کریں تو اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں۔ اذا عہدوا، جب وہ وعدہ کریں، اپنا وعدہ پورا کرنے والے ہوں جب وہ وعدہ کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور صابرین صبر کرنے والے ہوں، فی البأساء تنگ دستی میں، یعنی سختی میں، تنگ دستی میں، رو رو کے لوگوں کو نہ بتائیں کہ ہمیں تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ نے دیا نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر سختی اور تنگ دستی بھی آ جائے تو اس میں صبر کرنے والے ہوں۔ والضراء، اور مصیبت یعنی بیماری میں، ضرر تکلیف ہوتا ہے نا، جسمانی تکلیف ہو تو اس بیماری میں بھی صبر کرنے والے ہوں۔ وحین البأس، اور جنگ کی شدت یعنی جہاد کے وقت صبر کرنے والے ہوں۔ حین البأس، باس کے معنی جنگ کی سختی یعنی جہاد۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں، یعنی جن کے اندر یہ ساری صفات ہیں۔ نمبر 1 سب سے پہلی صفت کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ وعدہ کر لیں، اور اس میں بار بار عرض کر رہی ہوں کہ سب سے بڑا وعدہ وہ ہے جو ہم نے اپنے رب سے کیا ہوا ہے۔ بس صابرین، اور دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ان پر کوئی مالی سختی آ جائے، تنگی آ جائے، اور یا کوئی جسمانی تکلیف آ جائے، یا جنگ کی سختی آ جائے، ہر لحاظ میں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے کہ ان کی 2 شانیں میں نے رکھی ہیں، 2 مقام ان کے میں نے رکھے ہیں۔ پہلا مقام ہے کہ وہ سچے ہیں، صادق ہیں۔ صادق کون ہوتا ہے؟ جس نے جو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے اس کو سچا کر دکھا رہا ہے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دی ہے، اس گواہی پر قائم نظر آ رہا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کی حفاظت کی قسم کھائی ہے، تو ان عظمتوں کی حفاظت پر اپنا سب کچھ لٹاتا نظر آ رہا ہے، تو وہ ہے صادق۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگ صادق ہیں۔ اور اولئک هم المتقون، اور یہ سب لوگ متقین ہیں۔ متقین یعنی ان کو اللہ پاک نے خود متقین کا لقب دے دیا، سبحان اللہ۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ خود فرما دے یہ متقی ہے تو پھر اس کا تقویٰ کس مقام کا ہوگا، جس کے تقویٰ کی گواہی اللہ پاک خود عطا فرما دے۔
تو اس کے تقوی کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اس کیٹیگری کے لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ استقامت عطا فرمائے۔ یہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 آیت نمبر 177۔ آگے حوالہ نمبر 2 ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین۔ بلا ہاں، من اوفا جو پورا کرے بعہدہ اپنا وعدہ، جو اپنا وعدہ پورا کرے، واتقی اور تقوی اختیار کرے، فإن اللہ یحب المتقین، تو جو اپنا وعدہ پورا کرے اور تقوی اختیار کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں، سو اللہ تعالیٰ ان پرہیزگاروں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ فإن اللہ یحب المتقین، سو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ تو جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ متقین ہیں، وہ پرہیزگار ہیں۔ اور تقوی ہی سب سے بڑی دولت ہے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں ہمیں امیر بناتی ہے۔ یہ دولت دنیا، اس کی کوئی اہمیت نہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، تقوی کی اہمیت ہے۔ اور تقوی کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ کے خوف میں ہر گناہ کو ترک کر دینا، ہر نافرمانی کو ترک کر دینا، اور ہر اس کام کو ترک کر دینا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دینا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ تو تقوی والے وہ لوگ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جن کو اللہ پاک نے فرمایا یہ میرے محبوب ہیں۔ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہم بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگلا ٹاپک ہے نمبر 15، النجاح فی الآخرۃ للموفین بعہدہم، کہ عہد پورا کرنے والوں کی آخرت میں کامیابی۔ النجاح کامیابی، فی الآخرۃ آخرت میں، للموفین پورا کرنے والوں کے لیے، بعہدہم اپنا عہد۔ اس میں حوالہ جات ہم دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق۔ اس سے پہلے جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے، عہد پورا کرنے والے سچے متقی ہیں، تو وہ سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 76 ہے۔ حوالہ جات نوٹ جو کر رہے ہوں تو ان کے لیے یہ آسانی ہے کہ میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں۔ تو آگے ٹاپک نمبر 15، عہد پورا کرنے والوں کی آخرت میں کامیابی۔ اس میں پہلا جو حوالہ ہے سورۃ الرعد ہے، سورت نمبر 13 اور آیت نمبر 22 اور 20۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق اولئک لہم عقبی الدار۔ الذین وہ لوگ، یوفون جو پورا کرتے ہیں، بعہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، ولا ینقضون اور نہیں توڑتے، المیثاق وہ قول و قرار جو کیا ہوتا ہے اس کو توڑتے نہیں۔ اولئک یہی لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں، لہم جن کے لیے، عقبی الدار آخرت کا حسین گھر ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا حسین گھر ہے۔ یہ سورۃ الرعد سورت نمبر 13 آیت نمبر 20 اور 22۔ 21 آیت درمیان سے وہ نہیں لکھی ہوئی، 20 اور 22 ہے، وہ موضوع کے مطابق نہیں ہوگی۔ تو یہ حوالہ ہے کہ جو عہد کو پورا کرنے والے ہیں آخرت میں وہی کامیاب ہیں، اور آخرت کا گھر جو ہے عقبی الدار وہ انہی کے لیے ہے، خوش نصیبوں کے لیے۔ اور دوسرا حوالہ ہے سورۃ المومنون سورت نمبر 23 آیت نمبر 8 تا 11۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ یہ مومنین کی جو صفات اللہ کریم نے اپنی زبان اقدس سے بیان فرمائی ہیں کہ میرے مومن بندے وہ ہیں۔ سورۃ المومنون کے اندر اللہ پاک نے قد افلح المؤمنون الذین، یہاں سے جو سورت شروع ہوتی ہے
کہ فلاح پائیں گے میرے مومن بندے جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ تو ان صفات میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں، یعنی کوئی ان کے پاس کی امانت رکھے اس کی بھی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو وعدہ کرے اس کو بھی پورا کرنے والے ہیں۔ اور دوسری صفت والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی مداومت کا مطلب کہ مسلسل، کبھی سستی نہیں پڑتی ان کو اس میں، بلکہ اپنی نمازوں کی مسلسل حفاظت کرتے ہیں اور مداومت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن کے اندر یہ صفات ہیں، باقی صفات کے ساتھ ساتھ مومنین کی، تو اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں جنت کے۔ وارثون وارث ہیں کس چیز کے؟ جنت کے۔ الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت کے سب سے اعلیٰ باغات، یعنی تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی ان باغات میں۔ الذین یرثون الفردوس، فردوس سے مراد کون سے باغات ہیں؟ کہ جن میں تمام نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان باغات میں ان کی وراثت، ان باغات کی وراثت وہ پائیں گے۔ الذین یرثون، جو وراثت پائیں گے الفردوس، جنت الفردوس کی۔ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے جب دعا مانگتے جنت کے لیے تو ہمیں یہ فرمایا گیا نا کہ یہ دعا مانگے کہ اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما۔ تو جنت الفردوس کون سی جنت ہے؟ جس میں تمام نعمتیں ہیں، تمام راحتیں ہیں، اور ان سب سے بڑھ کر قرب الہی کی لذتیں ہیں۔ تو اور ان جنتوں کے مالک ہوں گے کون لوگ؟ وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور عہدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں اور اپنی نمازوں کی مداومت کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں، نمازوں میں سستی نہیں کرتے۔ ہم فیہا خالدون الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ ہیں جو سب سے اعلیٰ باغات، یعنی جہاں پر اللہ کی نعمتوں، راحتوں اور قرب الہی کی لذتوں کی کثرت ہوگی، ان کے وارث بنیں گے۔ ہم فیہا خالدون، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم اجعلنا منہم۔ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ سورۃ المومنون میں آیت نمبر 8 تک 11 ہے۔ اور تیسرا حوالہ ومن اوفی بما عہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما۔ ومن اوفی، اور جس نے پورا کیا، بما اس بات کو، جو عہدہ جو اس نے عہد کیا، اور جس نے اس بات کو پورا کیا جس کے پورا کرنے پر اس نے اللہ سے عہد کیا تھا، ما عہد علیہ، جس پر اللہ تعالیٰ سے، یعنی جس بات پر اللہ تعالیٰ سے عہد کیا تھا اس بات کو پورا کیا، فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، تو وہ عنقریب اسے بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ سیؤتی، اس کو عنقریب عطا کرے گا اللہ تعالیٰ اجرًا عظیمًا، بہت بڑا اجر۔ یہ سورۃ الفتح ہے، سورۃ نمبر 48 آیت نمبر 10۔ اب حوالہ نمبر 4 ہے والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون والذین فی جنات مکرمون۔ یہ سورۃ المعارج ہے، سورۃ نمبر 70 آیت نمبر 32 تا 35، 32 اور 35۔ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین، اور وہ لوگ جو ہم لاماناتہم، جو اپنی امانتوں وعہدہم، اور اپنے عہدوں کی، راعون حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اولئک فی جنات مکرمون، یہی لوگ ہوں گے جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ اولئک، یہی لوگ، فی جنات، جنتوں میں، باغات میں، مکرمون، معزز بھی ہوں گے، مکرم بھی ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک بہت بڑی امتحان گاہ سے گزرتے ہوئے، اور امتحان گاہ میں اللہ پاک نے جو ہمیں سلیبس دیا ہے وہ احسن عمل دیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने तुम्हारी ज़िंदगी और मौत को साथ साथ रखा है, जोड़ के रखा है। ज़िंदगी मिलती है तो मौत भी ज़रूर आनी, यानी इस दुनिया को छोड़ना है, ये मुख्तसर ज़िंदगी छोड़नी है। तो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने इतनी एहतमाम के साथ, इतने इंतज़ामात के साथ, इतने प्रोटोकॉल के साथ हमें क्यों अता फरमाई। अल्लाह ताला फरमाते लियब्लुवकुम, ताकि वो तुम्हें आजमाए, अय्युकुम अहसनु अमला, कि तुम में से बेहतरीन अमल कौन करता है, अहसन अमल कौन करता है। गोया हमें सिलेबस जो मिला है इस दुनिया में गुजरने का वो है अहसन अमल, बुरा अमल नहीं, इसलिए इसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने यहाँ नहीं फरमाया। तो अहसन अमल करने का हुक्म मिला है। तो जिसने अहसन अमल करते हुए ज़िंदगी गुजारा तो उसने क्या किया कि अपने अहद की भी पासदारी की और अपने जो अल्लाह ताला से इकरार किया था उसको पूरा किया। और फिर अल्लाह ताला फरमाते कि जो अपनी अहद की और अमानतों की हिफाजत करने वाले हैं उनका मकाम क्या है, उलाइका फ़ी जन्नाति मुकरमून, कि जिस तरह उन्होंने दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहद का पास रखा और उसकी ताज़ीम की और उस अहद की इज़्ज़त की, ताज़ीम की, इस तरह उनको जन्नतों के अंदर भी बहुत मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मकाम मिलेगा। यानी जन्नत में जब दाखिल होंगे तो मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते उनको झुक झुक के सलाम करेंगे, सुभान अल्लाह। और अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम की सदाएं हर तरफ से आएंगी। हाथ बांधे गिलमान खड़े होंगे, हूरें मुंतज़िर होंगी जन्नतियों की। और ये कौन लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में रहते हुए अल्लाह ताला के साथ किया हुआ अहद पूरा किया और अल्लाह के साथ अल्लाह पाक ने जो जो अमानतें हमारे सुपुर्द की थी और अमानतों की पूरी पूरी हिफाजत की। याद रखें ये ज़िंदगी भी अल्लाह की अमानत है। इस ज़िंदगी को पाक साफ सुथरा गुजारना ये अमानत की पासदारी है। ये माल भी अल्लाह की अमानत है, इस माल को अल्लाह की रज़ा के लिए ख़र्च करना ये भी अमानत की पासदारी है। और ये औलाद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत है, इसको उस तरीक़ पर तरबियत करना हर सूरत कि जिस तरीक़ पर तरबियत करके अल्लाह के नेक बंदे बन जाएं। तो ये भी उस अहद की पासदारी है, उस अमानत की पासदारी है। तो जिन्होंने इस नेहज़ पर चलते हुए ज़िंदगी गुजारी कि औलाद की भी तरबियत, माल को भी सही खर्च किया, अपनी ज़िंदगी को भी सही खर्च किया। और अल्लज़ीना युनफ़िकूना अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युक़ीमुनस्सलात व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, जो कुछ भी हमने उनको अता किया सब कुछ अल्लाह की राह में खर्च करते नज़र आते हैं। माल है, औलाद है, जिस्म है, जान है, इल्म है, हिकमत है, ज़िंदगी है, सब कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करते नज़र आते हैं। तो ये उन्हीं लोगों की शान है, अल्लज़ीना हुम ले अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन और उलाइका फ़ी जन्नाति मुकरमून, यही लोग हैं जो जन्नतों के मालिक हैं। ये सूरतुल मारिज की आयत नंबर 32 और 35 थी, दरमियान में 33 और 34 दो आयत छोड़ी हुई है। तो ये दो का ज़िक्र हवाला दिया हुआ है। सूरतुल मारिज सूरत नंबर 70 है। आगे 16 नंबर हवाला है, 16 नंबर हवाला, ला ईमाना वला ताअता लिमन यनक़दुल अहद, के अहद और मिसाक तोड़ने वाले बेईमान और नाफरमान हैं, ना उनके पास ईमान है ना फरमाबरदारी है जो अहद को तोड़ने वाले हैं। सबसे बड़ा अहद मैं बार बार अर्ज़ कर रही हूँ वो अहद है जो मैंने अपने रब से किया हुआ यौम अलस्त में। अब कुल्लमा अहदु अहदन नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम बल अक्सरहुम ला युमिनून, ये पहला हवाला सूरतुल बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 100। तो इसमें अल्लाह ताला फरमाते अब कुल्लमा अहदु अहदन, और क्या ऐसा नहीं कि जब भी इन्होंने कोई अहद किया, कौन, मुनाफिकीन, जब भी इन्होंने कोई अहद किया, नबज़हु फ़रीक़ुम मिनहुम, तो इनमें से एक ग्रोह ने उसे तोड़कर फेंक दिया, नबज़हु तोड़कर फेंक दिया, फ़रीक़ुम मिनहुम इनमें से ग्रोह ने, बल अक्सरहुम ला युमिनून बल्कि अक्सर इनमें से कोई ईमान नहीं लाते। ये मुशरिकीन मक्का और मुनाफिकीन उनके हक़ में तो अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम की को फरमा रहे हैं कि इन लोगों की खसलत ही है, इसलिए आप गम नहीं करें इनके बारे में कोई भी। सूरतुल बकरा आयत नंबर 100।
تو ایسے لوگ ان میں اکثر جو ہیں وہ ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ حوالہ نمبر 2، فمن تولی بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون۔ ومن تولی، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ پوری نسل آدم کے لیے تنبیہ فرما رہے ہیں کہ فمن تولی، پھر جس نے روگردانی کی، بعد ذالک، اس اقرار کے بعد جو اللہ سے کیا ہے، اس اقرار کے بعد جس نے نافرمانی کی، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ یعنی عہد تو سب نے کیا ہے، کوئی مسلم ہے غیر مسلم ہے، سب نے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہم ہمیشہ تجھے رب مانیں گے۔ تو جنہوں نے، اللہ تعالیٰ پھر پوری نسل انسانی سے مخاطب ہے کہ پھر جس نے اس اقرار کے بعد روح گردانی کی تو بس وہی لوگ نافرمان ہوں گے۔ یعنی پہلے فرمایا کہ وہ ایمان والے نہیں، اب اس آیت میں فرمایا کہ وہ نافرمان ہے۔ فاسق، یہ سورۃ آل عمران سورت نمبر 3 اور آیت نمبر 82 ہے۔ حوالہ نمبر 3 ہے، وما وجدنا لأکثرهم من احد وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ، اور ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں کو نہیں پایا، من احد، عہد کا پابند، ہم نے ان میں سے اکثر لوگوں میں عہد کا نبھا نہیں پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو ہم نے نافرمان ہی پایا۔ وَإِن وَجَدْنَا، اور ہم نے پایا، اکثرہم، ان میں سے اکثر لوگوں کو، لفاسقین، فاسق، نافرمان، یعنی جو عہد کی پابندی نہیں کرتے وہ نافرمان بھی ہیں اور ایمان سے خالی بھی ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر وہ منافق ہیں جو ہے، اور منافق کی 3 نشانیاں جو حضور علیہ السلام فرمائی، ان میں ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَإِذَا عَهَدَ غَدَرَ، جب وہ عہد کرتا ہے تو اس کو توڑ دیتا ہے، ہمیشہ اس کی عادت ہوتی، تو تسلسل کے ساتھ عہد کر کے توڑنا یہ منافقت کی ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اذا حدث کذب، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ 3 نشانیاں کس کی ہیں؟ یہ منافق کی ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، فاسق کی، منافق کی۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، سورت نمبر 7 آیت نمبر 102۔ اب اسی میں ٹاپک نمبر 17 ہے کہ ناقض العہد مفسد و ملعون، عہد شکن، فسادی اور ملعون ہے۔ ناقض العہد، عہد توڑنے والے، مفسد، فسادی ہیں، و ملعون، اور لعنتی ہیں، ملعون ہے۔ اس میں نمبر 1 حوالہ ہے، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ یہ سب سے پہلی سورہ بقرہ، اس کی آیت نمبر 27 ہے، آیت نمبر 27۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ الذین، یہ وہ نافرمان لوگ ہیں، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، من بعد میثاقہ، میثاق کا مطلب ہوتا ہے پختہ عہد کرنا، پکا عہد، قسم کے ساتھ عہد کرنا، تو اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں، اس تعلق کو کاٹتے ہیں، ما امر اللہ بہ، جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے، ان یوصل، کہ اس کو جوڑا جائے، جس تعلق کو جوڑنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو کاٹتے ہیں۔ یہ پہلی نشانی ان کی کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو توڑتے ہیں، اور دوسرا قطع رحمی کرتے ہیں۔ اب یہ قطع رحمی کیا ہوتی ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق توڑنا، خاص طور پر، پھر دوست احباب کے ساتھ تعلق توڑنا، اللہ کے بندوں سے تعلق توڑنا، تو جن جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے ان کو وہ توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور تیسری نشانی یہ کہ وہ زمین میں فساد برپا کرتے رہتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون،
یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، یعنی یہ فسادی ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو اس میں قطع رحمی جو ہے یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلقی کرنا کسی دنیاوی غرض کی وجہ سے یا کسی وجہ سے، تو حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرنے والا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ اللہ پاک ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کی ہمیشہ توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ سورۃ البقرہ سورت نمبر 2 ہے، آیت نمبر 27۔ اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ 3 قسم کے لوگ اللہ پاک نے بیان فرمائے، جو اللہ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں اور رشتہ داروں سے قطع تعلقی کرتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں، آخرت میں ان کو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ حوالہ نمبر 2 ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یعنی انہیں جو سزائیں ملی ہیں منافقین کو، مشرکین کو یا وعدہ توڑنے والوں کو، ان کو جو سزائیں ملی ہیں وہ کس وجہ سے کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، پس وہ ان کی اپنی عہد شکنی پر، بما اس وجہ سے جو نقضہم انہوں نے توڑا ہے، میثاقہم اپنا وعدہ، عہد شکنی پر ان کو یہ سزائیں ملی ہیں، وکفرہم بآیات اللہ، اور آیات الہی سے انکار کرنے کے سبب ان کو یہ سزائیں ملی ہیں۔ تو وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے جو عہد شکنی کرتا ہے۔ سورۃ النساء سورت نمبر 4 آیت نمبر 155۔ آگے حوالہ نمبر 3 ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور پھر ہم نے اپنی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور ان کی عہد شکنی کی وجہ سے لَعَنَّاهُمْ ہم نے لعنت کی ان پر، وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا قُلُوبَهُمْ ان کے دلوں کو قاسیةً سخت، اور ہم نے ان کے دلوں کو یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم کر دیے گئے، ان کے دلوں کو سخت بنا دیا۔ استغفر اللہ، کہ جو وعدہ توڑتا ہے تو اس کو سزا کیا ملتی ہے۔ سورہ مائدہ ہے سورت نمبر 5 آیت نمبر 13، کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے محروم فرما دیتے ہیں اور نعوذ باللہ اس کے دل کو سخت کر دیتے ہیں، یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حوالہ نمبر 4 جو کہ آخری ہے اس آج کے لیکچر کا حوالہ، وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، والذین اور جو لوگ ينقضون توڑ دیتے ہیں عہد اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ اس کو مضبوط کرنے کے بعد، اللہ سے مضبوط وعدہ کیا تھا لیکن اس کو توڑتے ہیں۔ نمبر 1 وَيَقْطَعُونَ اور قطع تعلقی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں، ما امر اللہ بہ جن کے لیے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ان یوصلا کہ ان کو جوڑا جائے، یعنی جن رشتوں کو جوڑنے کا اللہ پاک نے حکم دیا، جن حقوق کو ادا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، ان رشتوں اور حقوق کو قطع کرتے ہیں، توڑتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ نمبر 3 أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ تو یہی لوگ ہیں ان کے لیے لعنت ہے، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ استغفر اللہ معاذ اللہ، اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سو کے معنی برا، الدار کے معنی گھر، ان کے لیے برا گھر ہے۔ یعنی یہ بھی وہی کیٹیگری ہے کہ جن کے اندر یہ 3 برائیاں ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، رب اللہ کو مانا ہے مگر رب اپنے نفس کو بناتے ہیں، ہر اس کام کو پسند کرتے ہیں جو اللہ کی پسند کا نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی کا ہے، اور شریعت مطہرہ کے خلاف چلنے میں ان کو کوئی قباحت نہیں ہوتی۔ وہ مخالفت نعوذ باللہ تجارتوں میں ہو، وہ مخالفت باہمی معاملات میں ہو، وہ مخالفت لباس میں ہو، وہ کھانے پینے میں ہو، کسی بھی صورت ہر عمل میں نعوذ باللہ اللہ کے حکم کے خلاف چلتے ہیں، لیکن ان کے دل پر کوئی بوجھ نہیں پڑتا۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ان کے لیے استغفر اللہ معاذ اللہ لعنت بھی ہے اور برا گھر بھی ہے۔ تو اللہ پاک
کی توفیق سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق سے آج ہم نے اپنا یہ الاخلاق الحسنہ کا ٹاپک پورا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاق حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے۔ اور کل انشاءاللہ ہماری کلاس ہوگی اور اس میں اس سے اگلا ٹاپک ہم چلائیں گے، اور وہ ہے فضل الاعمال الحسنتی، یعنی نیک اعمال کی فضیلت انشاءاللہ الکریم۔ آج کے لیے اجازت، وما علی الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وإلی اللقاء انشاءاللہ تعالی۔